میں ہوں سلمان رشید، اور ایک مسافر کی دنیا میں جو ہم نے سلسلہ شروع کیا وہ اس میں ہم چین کے ایک دور افتادہ گاؤں راسکام، جسے پہلے زمانے میں راست کان یا اچھی کان کہا جاتا تھا، جہاں سے تانبا نکلتا تھا، وہاں ہم پہنچ چکے ہیں۔ یہاں سے چلنے کے لیے ہمیں اپنے لیے 3 اونٹ لینے تھے، جنہوں نے ہمیں K2 بیس کیمپ تک پہنچانا تھا۔ اور وہ K2 بیس کیمپ وہ اس لیے کہ چین کی سائڈ سے جتنی بھی کلائمبنگ ایکسپیڈیشنز آتی ہیں، گوروں کی ہوں یا چینیوں کی ہوں، وہ اسی رستے سے جا کے K2 بیس کیمپ کے بالکل نیچے ایک جگہ ہے سوگیت جنگل، یعنی ولو کے درختوں کا جنگل ہے، وہاں وہ کیمپ کرتے ہیں۔ اور ادھر سے ساتھ ہی آپ کو، اگر آپ جنوب کی طرف، ساؤتھ کی طرف دیکھیں تو سرفا لگو گلیشیئر جو ہے اس کی ٹو نظر آتا ہے، اس کا وہ بالکل پگھلا ہوا ہے اور ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے۔ اب میں آپ کو شروع کی ایک قسط میں واپس لے چلتا ہوں، جہاں میں نے ذکر کیا تھا فرانسوا برنیئر کا، وہ جو فرانسیسی ڈاکٹر تھا جو کہ اورنگزیب کا ڈاکٹر بنا ہوا تھا یہاں پہ آ کے ہندوستان کے اندر، اور کشمیر میں اسے لوگوں نے بتایا تھا کہ جناب یہاں سے ہم ترکستان جاتے ہیں اور گلیشیئرز کے اوپر سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر تو وہ کراکرم پاس کا ذکر کر رہے ہوتے نا تو اس میں کسی گلیشیئر پر سے نہیں گزرنا پڑتا، چھوٹے چھوٹے شاید آتے ہوں گے رستے میں، ایسے جسے برف کی لانی آپ کہتے ہیں یا ہمارے یہاں کوہستان کے اندر، لیکن کوئی میجر گلیشیئر نہیں تھے وہاں پہ۔ تو اس نے کہا جی 15 دن شری نگر سے نکلنے کے بعد آپ برف کے اوپر سے گزر کے ایک جنگل میں پہنچتے ہیں، وہ سوگیت جنگل کا ذکر کر رہا تھا۔ تو اب ہم آپ کو سوگیت جنگل لے کے چلتے ہیں۔ تو ہم 1-1:30 بجے نکلے، یہ ہمارا راسکام کی آپ 1-2 تصویریں دیکھ لیں، اور یہ ہمارے نکلنے کا منظر ہے، رخصت کا منظر ہے، وہاب ہے، اور ہمارے جو اونٹ چلانے والا ہے اس کا نام سیت ہے، اس کی آگے چل کے میں آپ کو ایک تصویر بھی دکھاؤں گا۔ وہاب میں نے آپ کو بتایا کہ ویگر تھا، اور سیت جو تھا وہ کرغز تھا، اس کی مادری زبان کرغز تھی، ویگر کی مادری زبان اپنی تھی، اور لیکن وہ بالکل ایسے تھا جیسے سندھی پنجابی ذرا سمجھدار ہوں نا، تو وہ اپنی اپنی بولی میں بات کریں تو ایک دوسرے کو ان کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو ہم یہاں سے نکلے، اور بس راسکام سے نکلنے کے تھوڑی دیر کے بعد ہی ہم سرخوات ندی میں اتر گئے۔ اچھا، یہ میں جو آپ کو نقشہ دکھا رہا ہوں اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ سرخوات ندی مارک ہوئی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی ہم ایک جگہ ایلیکا پہنچے تھے، جہاں پہ فوج نے اور وہ لیفٹیننٹ اوبلات نے میرا بڑا لمبا انٹرویو لیا تھا۔ تو اس کے اوپر آپ دیکھیے ایلیکا بھی مارک ہوا ہے، جس کو کہ لال، اس کے نیچے لال لکیر میں نے لگا دی ہے۔ راسکام البتہ مارک نہیں ہوا ہوا، اس کی جگہ جنگل لکھا ہوا ہے، لیکن ایک گھر کا نشان ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ آبادی ہے۔ اور یہ راسکام پکی آبادی ہے، ہائٹ زیادہ نہیں ہے، وہ 3400 میٹر کے لگ بھگ 500 میٹر۔ خیر، ہم جو سرخوات ندی میں اترے تو کوئی 3 یا 4 گھنٹے کا ہم نے سفر کیا ہوگا۔ میں آپ کو سرخوات ندی کے کچھ منظر دکھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کس طرح کی ہے۔ اور بدقسمتی سے میں نے نہ اس اپنے سیت سے، جو ہمارا اونٹ والا تھا، اس سے کرغز کا اس کا مطلب پوچھا، نہ وہاب سے جو کہ ویگر تھا، کہ سرخوات کا مطلب کیا۔ سرخ رنگ سے شاید کچھ ہو، لیکن ترکی کی زبانوں میں سرخ کو قزل کہتے ہیں، تو یہ بھی میری غلط فہمی ہوگی کہ وہ سرخ کا کوئی اس میں عمل دخل ہے، لال رنگ کا۔ خیر، ہم یہاں پہ اترے اور کوئی 4:30 کے قریب ہم نے جا کے ایک جگہ کیمپ کیا۔ یہ ہمارا وہ کیمپ ہے جو کہ پہلا سرخوات ندی میں ہم نے لگایا جا کر کے۔ اور وہاب جو تھا وہ صرف ایک اچھا انٹرپریٹر نہیں تھا، وہ کوک بھی بڑا کمال کا تھا، خوب اس نے مجھے خوراکیں کھلائیں اس سفر کے اوپر۔ اور یعنی یہ جو 15 دن پاکستان والی سائیڈ پہ اور 13-14 دن اس چین والی سائیڈ پہ، اس میں میرا صرف 8 کلو وزن کم ہوا۔
بہرحال ہم نے رات کی ہلکی رات کو بوندا باندی ہوئی، اور جب ہم صبح اٹھے تو ٹیمپریچر اتنا کم تھا کہ ٹینٹ اتارتے ہوئے میں اپنا ٹینٹ کھول رہا تھا، ہاتھ شل ہو گئے کیونکہ اوپر جو بارش پڑی تھی وہ جم چکی ہوئی تھی، اور وہ بالکل ایک سفید سی شیٹ بن گئی تھی میرے ٹینٹ کی باہر والی شیٹ کے اوپر۔ ہمارا اگلے دن کا جو پڑاؤ تھا وہ ایک جگہ پہ تھا جہاں پہ ایک ندی ویسٹ سے آ کے سرخوات ندی میں مل رہی ہے۔ سرخوات ندی ساؤتھ سے اتر رہی ہے پہاڑوں سے، جنوب سے، اور شمال کی طرف آ کے پھر مشرق کی طرف ٹرن کر جاتی ہے۔ تو اس جگہ پہ جو ہم نے کیمپ کیا تو وہاب مجھے کہنے لگا کہ جی اس کا نام جو ہے نا وہ ہے سو کشلش۔ سو پانی کو کہتے ہیں ترکی زبان میں، اس نے کہا جی کشلش کا مطلب ہے دو پانیوں کا ملاپ۔ تو یہاں پہ میں جو پیچھے سے ایک خواہش لے کے آ رہا تھا، جس دن سے ہم کارگلک سے نکلے تھے، یعنی 2 راتیں گزری تھیں کہ میں کہیں نہا لوں کسی ٹھنڈے پانی میں، کیونکہ وہ گرد جو تھی آسمان پہ اس سے میں بڑا پریشان تھا۔ وہ بال تو ہیں نہیں لیکن پھر بھی تھا کہ یار وہ سب اپنے اوپر ہی بیٹھی ہوئی ہے گرد۔ تو ہم یہاں پہ 5 بجے پہنچے تھے، اور اس وقت سورج مغرب کے پہاڑوں کے نیچے جانے کو تیار تھا، اور ایک ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی تو نہا نہ سکا۔ اسی طرح ہم سو گئے۔ اچھا جی، اگلے دن جب ہم صبح چلے ہیں تو وہاب نے کہا کہ آگے ایک پل ہے اور وہ بڑا خطرناک پل ہے، تو تم تیار ہو خطرناک پل سے اترنے کے لیے؟ میں نے کہا یار مارے گئے، ندی کو بڑی ہوگی، اور یہاں پہ بھی وہ جیسا تیستے اور اسکولے کے بیچ اور ولو کی ٹہنیوں کو بل دے کے انہوں نے پل بنایا ہوا تھا، یہاں پہ بھی کوئی وہی کام ہوگا۔ آپ یقین کیجئے کہ صبح ہم جو 6:30 چلے ہیں سو کشلش سے، تو جب تک ہم پل کے پاس نہیں پہنچے تو میری گھگی سی بندھی ہوئی تھی کہ یار پتہ نہیں کس عذاب میں اب اس نے مجھے ڈالنا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا بھی ایک بار کہ تو اونٹ کدھر سے گزریں گے، کیا وہ ندی میں اتریں گے؟ کہا نہیں، اونٹ بھی اوپر سے ہی جائیں گے۔ میں نے کہا یار یہ کوئی رسی کا بنا ہوا پل ہے؟ کہتا نہیں، تم دیکھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کتنا خطرناک ہے۔ خیر جی، ہم پل پہ پہنچے، میرا دل کیا کہ میں وہاب کو کھلا دوں کہ خانہ خراب ہے، کو پل ہے گا اوے اسی یہ وڈے وڈے خطرناک پل ویکھے نے اور ٹپے ہوئے نے۔ پھٹوں کا پل تھا، اور ندی جو تھی وہ 10 گز بھی نہیں چوڑی تھی، تو وہ ٹہلتے ہوئے پھدکتے کودتے جسے کہتے ہیں نا ہنستے ٹپتے پار ہو گئے ہم لوگ۔ پار جو ہوئے تو میں نے یہ ایک جانور رستے کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ وہاب اور بسیط اونٹوں سمیت ذرا پیچھے تھے، میں آگے چل رہا تھا۔ یہ میں نے جانور کی تصویر اتاری ہے، اس کو کہتے ہیں التائی ویزل یا وائٹ فوٹڈ ویزل۔ اتنا خوبصورت جانور، 2-3 تصویریں آپ اس کی دیکھ لیجئے اور آپ بھی فطرت کی شاہکاری سے فیض یاب ہو جائیں۔ اچھا، یہاں جو ہم پہنچے تو ہمیں کچھ جو مال ڈنگر والے لوگ تھے، کرغز، وہ ملے۔ یہ میں نے ایک آدھی تصویر ان کی اتاری ہے، یہ بھی میں آپ کو دکھاتا چلوں۔ اب ستمبر کی کوئی 8 یا 10 تاریخ تھی، تو یہ لوگ اب اپنا مال لے کے واپس راسکام آ رہے تھے، اور بلکہ راسکام سے نیچے 2 اور جو گاؤں تھے وہاں بھی انہوں نے جانا تھا، لیکن زیادہ تر یہ راسکام کے تھے اور سیت کے رشتہ دار تھے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا، جب ہم یہ پل پار کر کے اور اس جانور سے ملاقات کرنے کے بعد ہم آگے اترے ہیں تو ایک میدان تھا۔ یہ میدان کی آپ کو میں تصویر دکھا دوں، یہ واپسی کے اوپر لی گئی ہے۔ اپنا وہاب اور سیت اونٹوں سمیت آ رہے ہیں۔ اس میدان کے اندر سیدھے ہاتھ پہ گھر نظر نہیں آ رہے اس تصویر میں، لیکن سیدھے ہاتھ پہ ڈھلان کے اوپر وہ گھر تھے جو کہ ان لوگوں کے استعمال میں ہوتے ہیں جب یہ گرمیوں میں یہاں آتے ہیں۔ ویسے پہاڑ اتنا بنجر لگ رہا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جانور ان کے یہاں پتھر ہی کھاتے ہوں گے، لیکن ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو ہے چارہ جو کہ وہ جانور پلتے ہیں۔ تو ہم یہ اس میدان میں سے گزرے اور آگے ایک ندی آ کے پھر مغرب کی طرف سے، ویسٹ کی طرف سے آ کے اس میں سرخوات میں مل رہی تھی۔ تو میں نے کہا کہ یار اس ندی کا نام کیا ہے؟
تو پتہ چلا کہ ندی کا نام ہے سریغ جلغہ. سریغ زرد یا پیلے رنگ کو کہتے ہیں اور جلغہ ہے ندی ترکی زبان میں، چھوٹی ندی. یہاں سے پار ہوئے تو چڑھائی ایک ہم چڑھنا شروع ہوئے اور اب شام پڑنی شروع ہو چکی تھی. تو میں نے کہا یار آج کا کیمپ ہمارا عغیل پاس کے پار ہے، کیونکہ اب ہم نے یہ عغیل پاس کراس کرنی تھی، وہ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا. وہاب کہنے لگا نہیں، ایک آخری جو جگہ ہے وہ شیپرڈز کی، یہ بھیڑ بکری والوں کی، ان کے کوئی ہٹ وٹ ہیں، اس کو ہم چونکور اتک کہتے ہیں. تو مطلب جو میں پوچھتا تھا پتہ نہیں وہ سچ بتاتا تھا یا غلط بتاتا تھا، کیونکہ میں ایک دو بلتیوں کی شرارتیں جانتا ہوں لیکن وہ سنانے والی نہیں ہے. انہوں نے انگریزوں کو جو نام بتائے پہاڑوں کے وہ یہاں سنانے والے نہیں ہیں. تو وہ اس نے مجھے کہا کہ چونکور اتک کا مطلب ہے گہرا بوٹ. یہ جو بوٹ پہنتے ہیں وہاں پہ تو بوٹ ہی پہنے جاتے ہیں، سردی بہت زیادہ ہے. تو ہم چونکور اتک پہنچ گئے. یہ وہ جگہ ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ 2-4 گھر ہیں اور ہم نے اپنے خیمے لگائے. خیر میرا خیمہ تھا اور وہ کچن ٹینٹ لگتا تھا، اسی میں وہاب اور سیت اکٹھے سو جایا کرتے تھے. تو پھر مجھے جب میں اپنے ٹینٹ کی طرف کھانا وانا کھا کے جا رہا تھا تو وہاب مجھے کہنے لگا کہ یہاں بھیڑیے آتے ہیں رات کو کبھی کبھی، اور وہ غرغرانے کی آواز آئے تو ڈرنا نہیں. تو میں نے کہا یار پھر کیا کرنا ہے؟ تو کہتا بس شور شرابہ کرنا، ہم بھی جاگ جائیں گے، ہم بھی شور کریں گے. تو میں نے کہا پھر بھیڑیے بھاگ جاتے ہیں؟ کہتا نہیں بھاگ جاتے نہیں ہیں، لیکن کچھ بھی نہ کرنے سے بہتر ہے بندہ شور ہی کر لے. تو خیر ہماری رات تو سکون سے گزر گئی، کوئی بھیڑیا ویڑیا نہیں آیا. تو چونکور اتک سے جو ہم نکلے تو ہم نے عغیل پاس پہ پہنچنا تھا، اور یہ سرخوات ندی بالکل باریک سی ہوتی جا رہی تھی اور ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی تھی. میں آپ کو عغیل کے بارے میں ایک بات بتا دوں. یہ آپ پہلے یہ نقشہ دیکھ لیجئے، اس کے اندر عغیل پاس مارک ہوئی ہے، اس کے اوپر میں نے سرخ دائرہ لگایا ہوا ہے اور اس کی ہائٹ بھی لکھی ہوئی ہے. 1962 میں جب چین اور انڈیا کی لڑائی ہوئی آپس میں، وہ اوپر ایک بنجر بیابان سا علاقہ ہے، وہاں پہ چین کے لیے اس لیے اہم تھا کہ وہ اگر اس طرف سے آئیں یارکند کارگلک کی طرف سے تو تبت پہنچنا ان کے لیے آسان تھا. دوسرا رستہ تو ادھر سے تھا، ایسٹ کی طرف سے، مشرق کی طرف سے. تو یہاں سے بھی وہ ایک رستہ چاہتے تھے، اس لیے ان کے لیے یہ اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ تھا. یہ لفظ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا. تو وہ یہ لڑائی کے بعد انہوں نے پاکستان سے کہا کہ بھائی وہ ہمارے ساتھ کوئی لین دین کرو. پتہ نہیں انہوں نے کہا یا پاکستان نے کہا، کیونکہ دشمن کا دشمن دوست بن جاتا ہے نا. تو انڈیا تو دشمن ملک ہے، تو وہ ہم نے چینیوں کو کہا پہ نا اے ساڈے کولوں بھی کچھ زمین تسی لے لو. 1963 میں ایک بارڈر ایڈجسٹمنٹ ہوئی چین کے ساتھ، اور کلک پاس جو کہ ہنزا کے شمال میں نارتھ میں ہے، وہاں سے لے کے کراکرم پاس جس کا ہم ذکر کرتے رہے، جس کے اوپر سے سینٹرل ایشین ٹریڈ روٹ گزرا کرتا تھا، وہاں تک کوئی 450 کلومیٹر بنتا ہے. اور کئی جگہوں پہ یہ 70 کلومیٹر چوڑا بھی ہے، باقی جگہوں پہ کم بھی ہو جاتا ہے لیکن 70-80 کلومیٹر تک چوڑا بھی ہے. یہ علاقہ ہم پاکستان نے چین کو دے دیا. یہ دینے سے پہلے 1963 کی بارڈر ایڈجسٹمنٹ سے پہلے عغیل پاس سے بارڈر گزرتا تھا. یہ علاقہ ان کے پاس چلا گیا، چین کے پاس. یہاں یہ میں نے ایک اپنی ہیروئک قسم کی تصویر بھی لینے کی کوشش کی ہے، لیکن جب آپ اتنے دن پیدل چل رہے ہوتے ہیں نا تو کوئی ہیروئزم رہ نہیں جاتا آپ کے اندر، کیونکہ حالت پتلی ہو جاتی ہے آپ کی. یہ آپ دیکھ لیجئے کہ میں ہوں کھڑا ہوا عغیل پاس کے اوپر، وہ جسے ہم کہتے ہیں ٹپیکل ٹریکرز پوز میں، وہ اتنا بھی ویسے ٹپیکل نہیں ہے. بہرحال یہاں پہ ہم جو نیچے کو اترنا شروع ہوئے تو تھوڑا ہی ہم آگے گئے تو ہم نے ایک جگہ بیٹھ کے بڑی
دھند اور تیز مٹی والی ہوا چل رہی تھی، تو ایک بڑی چٹان کے نیچے ہم نے بیٹھ کے سائیڈ کے اوپر چھپ کے مٹی سے دوپہر کا کھانا کھایا. اور دوپہر کا کھانا کیا تھا کہ وہاب نے تربوز نکالے، چونکہ اونٹوں کے اوپر سفر تھا تو خوراک وافر تھی ہمارے پاس، تو تربوز نکالے اور ہم نے وہ تربوز کاٹ کے بڑے مزے سے کھائے. ہم جو نیچے اترے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آگے سے ایک گائیڈ ہے اور ساتھ 2 اونٹ ہیں اور 3 گورے چلے آ رہے ہیں. وہ امریکن تھے. ان میں سے ایک جو تھا وہ تو نوجوان تھا، کوئی 35 سال کا. ایک بابا اور بابی بھی تھے. وہ بڑے میاں کی عمر تھی کوئی 86 سال، اور باجی کی عمر جو تھی وہ کوئی 83-84 سال تھی. اور رک کے الیکس ہوئی تو بتانے لگے کہ ہم لوگ شپٹن کی یاد پہ نیچے شخصگام ندی دیکھنے آئے تھے، کہ وہ جو اس نے سروے کیا تھا 1937 میں، وہ کس طرح کے علاقے میں اس نے سروے کیا تھا. تو وہاں پہ پھر وہ شپٹن کا میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی کوئی لوگ شپٹن کا نام لیتے ہیں نا، تو جو جنہوں نے پڑھا ہوا ہے کہ اس نے کیا کیا کام کیے، وہ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں اور بڑی پھر باتیں ہوتی ہیں شپٹن کی، اس کی کتابوں میں سے اور اس کے بارے میں جو بھی کچھ اس میں ایکسپلوریشن کی لور کے اندر جو باتیں آ گئی ہیں شپٹن کے بارے میں. تو ساتھ میں پھر ہم نے کہا کہ جی وہ جب ادھر 21 جون کو ٹلمن نے اور شپٹن نے ایک چوٹی بھی کلائمب کی تھی، وہ بھلا کون سی ہوگی؟ تو وہ 1-2 چوٹیاں تھیں. تو ہم نے طے کیا، کیونکہ وہ اس کی اونچائی، اس کی ہائٹ لکھی ہوئی ہے شپٹن کی کتاب بلینک آن دا میپ میں. اگر کسی نے نہیں پڑھی تو وہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. تو وہ پھر ہم نے نقشہ میں نے اپنا نکالا، یہ جو آپ کو دکھایا ہے، اس پہ ہم نے چوٹی کو مارک کیا. اور اگر آپ دیکھیں، میں آپ کو 1 سیکنڈ کو دوبارہ نقشہ دکھاتا ہوں، تو اس کے اوپر وہ میں نے ہاتھ کی پینسل سے ہاتھ میں لکھا ہوا ہے کلائمبڈ بائی شپٹن اینڈ ٹلمن آن 21 جون 1937. تو وہ پھر ہم نے یہ طے کیا کہ جی وہ یہ والی چوٹی تھی. تصویر میں نے اس کی کوئی نہیں لی کیونکہ دوپہر کا وقت تھا، تو وہ الٹرا وائلٹ لائٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. بہرحال وہاں سے ہم نے ان سے خدا حافظ کیا اور ہم آگے چل پڑے. تو میں اب وہاب سے پوچھوں کہ یار اب ہم نے جو شخصگام ندی میں اترنا ہے، تو اس کو اترنے کا کیا طریقہ؟ کیا یہ جو چھوٹی سی ندی اوپر عغیل پاس سے نکل کے آ رہی ہے، کیا یہی ہمیں سیدھی نیچے شخصگام میں اتار دے گی؟ اس نے کہا نہیں، یہ تو جہاں سے گرتی ہے وہاں آپ اتر ہی نہیں سکتے. پھر مجھے ہلکا سا خیال آیا کہ شپٹن نے بھی لکھا ہے کہ وہ لوگ تو اس طرف سے آ رہے تھے، سرفالاگو گلیشیئر سے اتر کے سارا سفر کر کے وہ یہاں پہ پہنچے تھے. تو شپٹن نے کہا کہ ہم لوگ جہاں سے وہ ندی اوپر سے آ کے گر رہی تھی وہاں سے ہم نے کلائمب کرنے کی کوشش کی، تو وہ بہت ہی مشکل کام تھا اور وہ خاصی پریشانی کے بعد وہ کلائمب کر سکے، کیونکہ ان کے پاس تو وہ ایکوپمنٹ پورا تھا ماؤنٹینئرنگ والا. تو مجھے وہاب نے کہا کہ نہیں، اب ہم ادھر سے الٹے ہاتھ پھریں گے اور کافی آگے جا کے کوئی 4 کلومیٹر کے بعد یا 5 کلومیٹر کے بعد ایک جگہ اوپر سے آنے والی ایک ندی خشک ہے، اس نے وہ جگہ بنائی ہوئی ہے، تو اس میں سے ہم نیچے اتریں گے. میں نے کہا یار فرانسس ینگ ہسبنڈ نے شوٹس کا ذکر کیا ہے، تو شوٹ کوئی بھی ایسے پتلی سی گلی نما جگہ ہوتی ہے جس سے آپ اتر سکتے ہیں. لیکن میں نے کہا یار وہ شوٹس کا ذکر اس نے کیا ہے، تو یہاں پہ شوٹس ہیں جس میں سے ہم اتر سکتے ہیں. تو ایک جگہ مجھے گھاؤ سا نظر آیا نا، تو میں نے کہا کہ میں جا کے یہ دیکھوں گا، اور میں وہاب کو ساتھ لے گیا کیونکہ سیٹ تو اونٹ لے کے اس طرف کو جا رہا تھا جس راستے اس طرح اترنا تھا. اب یہ شوٹ تھا کوئی بالکل ٹائٹ سا، ایک بندہ ہی بمشکل اس میں نیچے جا سکتا ہے، ریت تھی اس کے نیچے. وہاب مجھے کہنے لگا کہ نہیں یہ بہت خطرناک ہے. اچھا میں بھی بیوقوف بن گیا، میں نے کہا شاید پتہ نہیں سائیڈین کی ہمارے اوپر گر جائیں گی اگر ہم اندر جائیں گے. ایک نہیں کوئی 7-8 شوٹ میں نے دیکھے اور ہر پہ وہاب کا نہیں، آج تک ان میں سے کوئی نہیں اترا. ہم ساری ایکسپیڈیشنز کو ادھر سے ہی لے کے جاتے ہیں، اور وہاب کوئی 20 ایکسپیڈیشنز کو ادھر لے گیا تھا، وہ اس روٹ کا ماہر تھا.
میں نے کہا یار یہ عجیب چکر ہے، اب اتنا 5 کلومیٹر جاؤ پھر 5 کلومیٹر واپس آؤ، مفت میں گیڑا۔ تو میں نے طے کر لیا کہ واپسی پہ جو بھی ہو جائے میں تے شوٹ اچوں ہی اتنے چڑھنا ہے، اور اس کو بھی خانہ خراب کو ساتھ چڑھانا ہے، کہتا ہے خطرناک ہے۔ خیر وہ میں بتا دوں کہ جب ہم واپس آئے تو میں نے ایک جگہ پہ آ کے میں نے وہاب کو کہا یہ شوٹ سب سے بہترین ہے، ذرا چوڑا ہے اور اس میں سے ہم اوپر چڑھیں گے۔ اس نے بڑی وہ ہیل و حجت کی، میں نے کہا نا چڑھ میرے پیچھے آ، میں آگے آگے چلا، اور اسے میں نے کہا کہ میرے سے 10 گز پیچھے رہ کے آنا ہے تم نے۔ اور وہ جو ہم نے 10 کلومیٹر کا سفر کرنا تھا نا، وہ آنن فانن ہم نے میرا خیال ہے 2 منٹ ہی ہمیں لگے، ہم اوپر نکل کے آ گئے۔ میں نے پھر وہاں پہ ایک کین بنوائی، پتھروں کا ایک ڈھیر بنوایا، اور میں نے وہاب سے کہا اگلی بار تم جن کو لے کے آؤ ان کو یہاں سے اتارنا ہے تم نے۔ اب پتہ نہیں اس نے اتارا کہ نہیں، وہ اس کی مرضی ہے۔ بہرحال ہم وہاں سے وہ گھوم کے آتے ہوئے تو ہمیں گھوم کے ہی آنا پڑا، اور ایک شام پڑ رہی تھی تو ہم نے ایک جگہ جو پڑاؤ ڈالا تو اس کا نام مجھے اس نے بتایا کرچن بلاک۔ کرچن ترکی زبان میں یہ ولو کے درخت کو کہتے ہیں، اور بلاک ہے چشمہ۔ تو اس نے کہا کہ یہ شخص گام ندی کے پار جو ہے نا وہ 1-2 کرچن کے درخت ہیں ولو کے، اور ایک چشمہ ہے، لیکن یہ چونکہ ندی کو پار کرنا یہاں سے مشکل ہے شخص کام کو، تو ہم اس طرف کیمپ کرتے ہیں ہمیشہ، لیکن کیمپ سائٹ کا نام کرچن بلاک ہی ہے ان چشمے کی وجہ سے۔ اب میں آپ کو شخص گام کا نام بھی بتا دوں، اور ایک بڑی دلچسپ سی بات کرتا چلوں۔ شک کہتے ہیں بجری کو بلتی زبان میں، زغام جگہ، یعنی بلتی میں یہ شخص گام ندی جو ہے اس کا مطلب ہے بجری والی جگہ۔ اور اگر آپ یہ دیکھیے ندی کا پارٹ جو ہے، ندی تو تھوڑی سی ایک جگہ پہ بہہ رہی ہے، جو پارٹ ہے وہ پورا بجری سے اٹا ہوا ہے۔ اچھا، اس نے وہاب نے مجھے بتایا کہ جناب یہ تو آج کل ہے نا کہ ندی نہیں چل رہی، یہ جب اگر ہم نے یہاں پہ ایکسپیڈیشن لانا ہو، کوئی کلائمبنگ ایکسپیڈیشن K2 کا، تو ہم مئی سے پہلے مئی کے پہلے دوسرے ہفتے کے اندر یہاں پار ہو جاتے ہیں۔ ندی کی یہی حالت ہوتی ہے جیسی ابھی ہم دیکھیں گے آگے، لیکن اس کے بعد جب برفیں پگھلتی ہیں شخص گام کے ہیڈ واٹرز پہ، تو کہنے لگا کہ یہ جو ندی ہے یہ ایک پہاڑی سے لے کے اس پہاڑی تک پھیل جاتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے، میں آپ کو یہ ایک تصویر دکھا رہا ہوں کہ اس کے جو کنارے ہیں وہ بالکل ایسے ہیں جیسے چھری سے کاٹ کے بنائے گئے ہوئے۔ آپ اوپر نہیں چل سکتے، آپ نے چلنا لا محالہ ندی کے اندر ہی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جی ہم لوگ ایکسپیڈیشنز نہیں لاتے، اور اس نے مجھے ایک واقعہ یہ سنایا کہ ایک بار ایک امریکن ایکسپیڈیشن آئی، واکنگ ایکسپیڈیشن تھی، انہوں نے صرف بیس کیمپ تک جانا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں پتہ، ہمیں تم جولائی کا مہینہ ہے، ہمیں ابھی لے کے چلو۔ تو جب اوپر سے اترے ہیں نا، جہاں پہ شوٹس پہ پہنچے ہیں، جہاں سے انہوں نے شخص گام میں اترنا تھا، تو ان کے حواس باختہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا وہ کی وہ ندی تو ٹھاٹھے مارتی جا رہی تھی ایسی کہ آپ نیچے اتر ہی نہیں سکتے۔ اور جیسا کہ میں آگے بھی تصویروں میں دیکھیں گے کہ ندی کے کناروں پہ بھی چلنا مشکل ہے، کیونکہ ایک طرف سیدھا پہاڑ ہے اور وہ پھر کٹا ہوا ہے نیچے، دوسری طرف بجری کے جسے سکری سلوپس کہتے ہیں، ان سے اونٹ نہیں آپ گزار سکتے، بندے کا بھی گزرنا مشکل ہے۔ اور پھر کئی جگہ پہ آ کے بالکل راک، بیئر راک جسے آپ کہیں گے، ننگی چٹانیں آ جاتی ہیں، یعنی وہاں پہ گزرنا مشکل ہے۔ تو کرچن بلاک پہ ہم نے ایک دن کیمپ کیا، اور بالکل بغیر انسانوں کے، یہاں پہ کوئی انسان نہیں تھے، لیکن جب یہاں سے بلتی لوگ آیا جایا کرتے تھے یارکند سے شگر اور شگر سے یارکند، یعنی 19ویں صدی کے اندر تو عام تھی یہ ٹریفک، تو ہنزا والے یہاں پہ لوٹنے آتے تھے۔ وہ جو بیچارے ہنزا کے لوگ اب کہتے ہیں نا کہ ہم لوٹا کرتے تھے، انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ یہاں لوٹتے تھے، یا وہ جو کراکرم پاس کے اوپر سے رستہ گزرتا تھا وہاں لوٹتے تھے۔ جو بلتی لوگ شنک چکپی کے کیمپ گراؤنڈ کے اوپر ہنری ہیورشام گاڈون آسٹن کو اگست
1861 میں ملے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ آتے ہیں ہنزا والے لوٹنے، کنجوتی جو ہیں، اور وہ بندہ شندہ بھی مار دیتے ہیں، ان کے لیے کوئی وہ نہیں ہے مذائقہ اس میں. تو وہ یہاں کا بتا رہے تھے، وہ بلتی ادھر سے گزرا کرتے تھے. تو یہ تو وہ ندی ہے. اور پھر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ایک چٹان نظر آنی شروع ہوئی ہے. دور سے آپ اس چٹان کی ایک تصویر دیکھ لیجئے، بالکل وادی کے سینٹر میں ہے. تو یہ چٹان اس طرح سے تھی. تو میں نے کہا یار یہ وادی بند ہو گئی ہے. میں نے وہاب سے پوچھا، کہنے لگا نہیں، اس کو ہم کندک تاش کہتے ہیں، کندک تاش. تو میں نے کہا تاش تو ہو گئی چٹان ترکی میں، تو کندک کیا ہوتا ہے؟ تو دھنی کو کندک کہتے ہیں ترکی میں. تو میں کہا یار اس سے تو اچھا پھر انہوں اسی پنجابی جو دھنی وٹا کہیے. تو پھر ذرا ساؤنڈ اس کا بڑا مجھے پسند آیا، دھنی وٹا. تو میں نے جو اپنی انگریزی اور اردو کی کتاب ہے اس میں یہ لفظ بھی استعمال کیا کہ یہ دھنی وٹا ہے. تو یہاں پہ اس نے مجھے بتایا کہ جناب K2 نارتھ ریور جو ہے، جو K2 نارتھ گلیشیئر سے اتر کے آ رہا ہے، وہ اور شخص گام ملتے ہیں. اور یہ ایک ترنگا سا ہے، یعنی 3 رستے ہیں. ایک تو آپ سیدھا چلے جائیں، اور یہ سیدھا رستہ جو ہے نا آپ کو شمشال کے قریب پہنچا دیتا. جس رستے سے ہنزا کے لوگ آیا کرتے تھے یہاں پہ لوٹ مار کرنے کے لیے، جس کا کہ انگریزوں کو نہیں پتہ چل رہا تھا. اور انہوں نے وہ فرانسس ینگ ہسبنڈ کو 1889 میں 1889 میں اسے بھیجا کہ یار جا دیکھ کے آئے جاندے کتھوں نے خانہ خراب جڑے ہنزا دے ڈکیت نے. تو وہ پھر آیا اور اس نے پھر شمشال پاس ڈسکور کی. پھر اسے پتہ چلا کہ جی شمشال پاس سے یہ نیچے اتر کے برالدو ندی کے ساتھ سے ہو کے شخص گام ندی میں ایک وہاں پہ آب رنگ ندی ہے، یعنی پانی کے رنگ کی، آب رنگ نیلے پانی کی ندی. آب رنگ جو ہے وہ شخص گام کو ملتی ہے اور شخص گام میں سے ہو کے یہ لوگ وہاں شخص گام کے ساتھ ساتھ. اب آپ یہ ذرا ہنزا کے لوگوں کی سخت جانی دیکھیں. یعنی کوئی ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس یاک ہوتے ہوں جس کے اوپر یہ مال اپنا لادتے ہیں، اور یاک جو ہے نا، میں نے ایک بار برالدو ندی کو، شمشال والی جو برالدو ندی ہے اس کو میں نے یاک کے اوپر پار کیا ہوا ہے. یاک بڑا جسے کہتے ہیں نا شور فوٹڈ جانور ہے، مطلب ہے اس کے کندھوں تک پانی آ رہا تھا لیکن وہ سر سٹ کے ہوں کرتا ہوا، میں اوپر سوار ہوں اور وہ جناب گزرتا گیا پانی میں سے جیسے بلڈوزر چل رہا ہوتا ہے، بالکل بلڈوزر کی طرح. تو ہو سکتا ہے یاک ہوتے ہیں وہ ہنزا والوں کے پاس، لیکن وہ کس طرح سے آتے تھے اور پھر کئی مہینے یہاں پہ رہتے تھے. روٹی پانی کتنا لے کے آتے ہوں گے کیونکہ لوٹ مار کرنی ہے، اور بادشاہ کا حکم ہوتا تھا کہ جاؤ لٹ کے لے کے آؤ میرے لیے مال. تو ہنزا کے لوگ بڑے تگڑے تھے جی. میں تو مان گیا ہوں کہ مطلب وہاں سے آنا صرف بادشاہ کے حکم کے اوپر لوٹ مار کرنا کمال ہے. بہرحال میں آپ کو چند تصویریں ذرا تیزی کے ساتھ دکھا دوں کہ جو اپنا شخص گام ندی کی وادی کس قسم کی ہے. اور یہ چونکہ ستمبر اب آخری موسم تھا، یعنی برفیں اب جتنی پگھلنی تھی پگھل چکی تھیں، اب فراسٹ ہونی شروع ہو گئی تھی تو برف کم پگھل رہی تھی، تو یہ پانی اس قسم کا ہے. لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دوں 2-3 جگہ پہ ہمیں اونٹوں پہ سوار ہو کے ندی کو پار کرنا پڑا. اور یہ بیچارے باختری اونٹ تو بڑے معصوم ہیں. وہ ہمارے ادھر کے جو اونٹ ہوتے ہیں ایک کوہان والے، وہ تو اتنے منحوس ہی انہیں کہنا چاہیے. انہوں بہا دے وہ جڑا رولا رپا کرتے ہیں وہ ایک پھر بیٹھنا ہوا اپنے اوپر تو وہ جو چیخ چہاڑا مچاتے ہیں وہ ایک اور مصیبت ہے، پھر کھڑا کرو تو ایک اور مصیبت ہے. یہ بیچارے بہت معصوم تھے. وہ انہیں نا تھوڑا سا صرف گھٹنوں کے بل لاتا تھا سیت، اور ہمیں کہتا تھا گردن پہ پیر رکھ کے اوپر چڑھ جاؤ. تو میں کہتا تھا یار بیچارے کی کتنی توہین ہو رہی ہے، لیکن وہ بالکل برداشت کرتے تھے. تو خیر وہ ہم نے یہاں سے لیفٹ ٹرن کر لیا، اور چونکہ اس وقت صبح کے کوئی 10 بجے کے قریب مجھے وہاب میرے سے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، مجھے کہنے لگا کہ ابھی تھوڑی دیر میں K2 نظر آئے گا. تو میں نے کہا اچھا. میں بھی تیار تھا کہ میں
K2 کا نارتھ فیس دیکھ لوں. وہ میں آپ کو بتا دوں، ویسے تو اردو کے سفر نامے میں یہ ہے نا کہ کہیں بھی جائیں گے تو کہہ دیں گے جی میں پہلا پاکستانی ہوں جو ادھر آیا ہے. اپنے یہاں پہ میں نے بڑے لوگوں کی یہ داستانیں سنی ہیں. ایک بیماری سی ایک بندے نے ڈال دی ہے کہ جی میں پہلا پاکستانی ہوں جڑا اتھے آیا. اب ہر کوئی یہی الاپ رہا ہے کہ میں پہلا پاکستانی ہوں یہ جو ادھر آیا. میں نے کہا میں پھر پہلا پاکستانی بن جاؤں جس نے K2 کا نارتھ فیس ایکچولی وہاں جا کے دیکھا ہوا ہے، جہاز سے نہیں. اور چلتے چلتے ہم ایک چٹان سے یوں کر کے جو ہم نے ٹرن لیا تو واقعی سامنے K2 کھڑا تھا. میں تو ایک لخت وہاں پہ رک گیا اور دیکھتا رہا. وہاب میرے ساتھ رک گیا، اور جب ہم دوبارہ چلنے لگے تو مجھے کہتا ہے تصویر نہیں لوگے؟ میں نے کہا یار صبح کے 10:30 بج رہے ہیں، اتنا الٹرا وائلٹ اور ہیز ہے اتنی زیادہ، کیا تصویر، یہ سنیپ شاٹ ہی ہوگا. وہاب نے ایک بڑی ڈونگی سی بات کی، کہتا ہے تم نے یہاں دوبارہ نہیں آنا کبھی بھی، آج تصویر لے لو ورنہ ساری زندگی پچھتاؤ گے کہ تم نے نارتھ فیس کی تصویر نہ لی. تو پھر میں نے یہ تصویر لی، اور یہ میری کتاب میں بھی ہے. میرا جو گرو ہے ندیم خاور فوٹوگرافر، اس نے اس کو ٹریٹ کر کے دیا تھا مجھے، کیونکہ وہ ہیز اور الٹرا وائلٹ کچھ کاٹ کے کچھ تھوڑا سا رنگ بھر دیا تھا. تو یہ آپ دیکھ لیجئے K2 کا نارتھ فیس اس طرح کا ہے. ہمارے یہاں سے تو کیسی خوبصورت پیرامڈ ہے، لیکن یہاں پہ چین والی سائڈ پہ یہ ذرا تھوڑا سا کٹا پھٹا سا لگتا ہے. بہرحال یہ وہ علاقہ ہے جو کسی وقت پاکستان کا حصہ ہوتا تھا. جب پارٹیشن میں جب پاکستان بنا تو یہ تب ہمارا حصہ تھا، اس سے پہلے انڈیا کا حصہ تھا، اور وہ ہم نے پھر 1962 میں چین کو دے دیا. اب وہ جو جنگل کی بات کی تھی نا فرانسوا برنیئر نے، وہ میں آپ کو جنگل دکھانا چاہتا ہوں. اگر آپ اس تصویر میں دور ایک آپ کو سبز دھبا دکھ رہا ہے، وہ جو دھبا ہے نا وہ جنگل ہے جسے سغیت جنگل کہتے ہیں. اور سغیت بھی ولو کی ایک قسم کا نام ہے. وہ درخت نہیں بنتی، وہ جھاڑی سی رہتی ہے. تو یہ وہاں پہ یہ کوئی ہوگا میرا خیال ہے 4 یا 5 کلومیٹر چوڑائی میں ہے اور 6-7 کلومیٹر لمبائی میں ہے. اور یہاں پہ شپٹن اور ٹلمن اور سپینڈر آؤڈن انہوں نے یہاں پہ ایک کیمپ کیا تھا 1937 کی ایکسپیڈیشن کے دوران. اور بہت ساری یہ جو نقشہ سازی ہے جس کی جو بنیاد تھی نقشہ سازی کی، وہ شپٹن کی اس شخص گام ایکسپیڈیشن کی ہے 1937 والی. تو یہاں پہ شپٹن نے کہا کہ جی وہ جو تبیتن وائلڈ ایس ہے، وہ جنگلی گدھا، وہ یہاں پہ بہت ہے. تو ابھی میں وہاب سے پوچھ ہی رہا تھا نا کہ ہوتا ہے کہ نہیں. تو ایک ادھر سے ندی، خشک ندی سی ایک کا رستہ آ رہا تھا، اس میں سے کھٹر پٹر کی آواز آئی، اور ایک ایسا خوبصورت جانور تقریباً اورنج سے رنگ کا، اور یہ اس کے یہ جو مین جسے کہتے ہیں، جو گھوڑے کی بھی گردن کے پیچھے کے بال ہوتے ہیں، ایسے خوبصورت بال، وہ کھٹا کھٹ کرتا ہوا بھاگ گیا. اور اس سے پہلے کہ میں کیمرہ نکالتا وہ دور چلا گیا، کوئی 100 میٹر پرے جا کے کھڑا ہو کے ہمیں دیکھتا رہا. شپٹن کہتا ہے کہ 1937 میں یہ ہوتا تھا کہ اگر یہ جانور جو تھے آپ سے قریب نہیں آتے تھے، لیکن یہ تھا کہ 10-15 میٹر پیچھے آپ سے، 10-15 گز پیچھے آپ کا پیچھا کرتے تھے، اور اگر آپ رک جاتے تھے اور مڑ کے دیکھتے تھے وہ بھی رک جاتے تھے، قریب نہیں آنے دیتے تھے. اگر آپ ان کی طرف چلتے تھے تو بھاگ لگا دیتے تھے. لیکن اب وہ بہت شرمیلے ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ جس طرح سے بھاگا ہے ہماری آواز سن کے، وہ اور 100 گز پہ جا کے اس نے بریک لگائی ہے. لیکن جانور بے حد خوبصورت تھا، میں تصویر نہیں اتار سکا اس کی. خیر ہمارا کیمپ لگ گیا سغیت جنگل میں، اور اگلی صبح جب ہم اٹھے تو میں نے وہاب سے کہا کہ یار ہم سرفا لگو گلیشیئر پہ نہیں جا سکتے اوپر. کہنے لگا نہیں، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو میرا ستیہ ناش ہو جائے گا، میں بالکل یہ رسک نہیں لوں گا. میں نے کہا اچھا چلو کچھ تو آگے چلیں، کچھ تو جا کے ہم دیکھیں. تو وہ مجھے لے کے کچھ چلا گیا. ہم کوئی 4-5 کلومیٹر آگے گئے، بالکل اس کے ٹو کے نزدیک بیٹھ کے ہم نے تصویریں اتار. خیر وہ میں نے وہاب سے کہا یار کچھ آگے تک تو چلتے ہیں. تو ہم کچھ 5-6 کلومیٹر آگے گئے اپنے کیمپ سے، اور وہاں ایک اونچائی پہ وہاں بے حد پرانے جنگلی خرگوش بہت سارے گھوم رہے تھے وہ، لیکن ہمیں دیکھ کے بھاگ گئے سارے.
تو وہاں جا کے ایک میدان سا تھا، اس پہ ہم بیٹھ گئے، اور بڑی دیر میں بیٹھ کے سوچتا رہا کہ یار اگر میں یہ اجازت ہوتی اور میں اوپر چلا جاتا، یا اگر ہم لوگ اس طرف سے آنے سے ناصر خان نے اتنا نہ ہمیں ڈرا دیا ہوتا اور ہم لوگ آ جاتے، تو مونی برانسا کا میدان بھی دیکھ لیتے، وہ خیمہ گاہ جو تھی، اور سرفلگو گلیشیئر کی بھی کچھ سمجھ آ جاتی کہ کس قسم کا ہے۔ لیکن بہرحال کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ نہیں ہونے والی ہوتی ہیں۔ میں نے یہ سوچا کہ میں واپس جاؤں پاکستان، تو اس وقت میری جنرل زرار عظیم سے بڑی دوستی تھی، اور جنرل زرار عظیم تھے اس زمانے میں آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کے مطلب انداتا۔ میں نے، اور مجھے یہ پتہ تھا کہ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کے ہیلی کاپٹر بھی ہوتے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں جا کے ان سے جا کے ملتا ہوں اور انہیں کہوں گا کہ جی مجھے آپ ہیلی کاپٹر پہ ویسٹ مشتاق پاس جو نیو مشتاق ہے ادھر اتار دیجئے مجھے اور میرے ساتھ 3 پورٹر، جس میں حسن جان، غلام حسین اور ایک اور ہائی الٹیٹیوڈ پورٹر ہو۔ ہم لوگ ایک ڈیش ماریں گے، ستمبر کا مہینہ ہے، وہاں تو کوئی بھی نہیں آئے گا سغیت جنگل میں، کیونکہ اب سیزن ختم ہو چکا ہے، اور جو ہم بھی پہنچے تھے تو وہاں تو نہ بندے کی ذات تھی۔ تو میں نے کہا ایک ڈیش ماریں گے اور ہمیں یہ سغیت جنگل سے اٹھا لیں۔ تو جنرل زرار نے مجھے کہا کہ اچھا تم ایسے کرو کہ تم نے وہ دیکھا ہے دفتر آرمی ویلفیئر، آرمی ایویشن، پتہ نہیں وہ کیا اس کو کہتے ہیں۔ میں وہاں جو اس دفتر میں پہنچا تو وہاں مجھے اپنے 2 کورس میٹ مل گئے، لیفٹیننٹ کرنل الیاس مرزا اور لیفٹیننٹ کرنل مخدوم شاہ روحانی۔ تو وہ جب انہیں بتایا تو کہتے ہیں تم فکر ہی نہ کر، تجھے ہم پہنچا دیں گے، کہاں جانا کہاں ہے تو نے؟ تو میں نے کہا کہ یار وہ جانا تو فلاں جگہ ہے، لیکن میرے ساتھ کچھ پورٹرز بھی ہوں گے۔ کہتے ہیں دیکھ یار ہمارا ہیلی کاپٹر جو ہے نا وہ پتہ نہیں 4 یا 5 بندے بٹھا سکتا ہے، تو 2 پائلٹ ہوں گے اور 3 اور بندے۔ تو میں نے کہا بھائی جان وہ تو میرا تو وہ کورم ہی پورا نہیں ہوگا، وہ وہاں تک ہمارا سارا ایکوپمنٹ ہے، پھر کوئی 300-400 کلو گرام تو ایکوپمنٹ ہو جائے گا، 200 کلو گرام کم سے کم، اگر بہت بھی کم کریں۔ تو کہتا اچھا جانا کہاں ہے، چل تو کچھ نہ کچھ کریں گے، تو بتا تو نے جانا کہاں ہے۔ میں نے کہا یار وہ یہ ویسٹ مشتاق پاس ہے، پنما گلیشیئر کے بالکل ٹاپ کے اوپر۔ تو الیاس مرزا کہتا ہے بھائی بات سن، یہ کچھ چین کے زیادہ قریب نہیں ہے؟ میں نے کہا ہاں چین کے ہے تو بالکل قریب، اب لیکن بارڈر انڈیفائنڈ ہے وہاں پہ، تو یہ اپنا جو اٹھانا ہے ہمیں وہ چین کے اندر سے اٹھانا ہے۔ اس نے کہا پائن ہے چین کے اندر تو ہم 1 انچ بھی نہیں جائیں گے، تو جا کے جنرل زرار کو بتا دے کہ یہ نہیں ہو سکتا، تجھے واپس آنا پڑے گا۔ تو میں خیر واپس آ رہا تھا جنرل زرار کے پاس، میں نے کہا کہ بندیا ڈھیٹ ہو جا اور پسر جا، کہہ کہ سر جی وہ پورا ایکسپیڈیشن کا خرچہ آپ کرا دیں، آپ ہمارے جتنے بھی پورٹر ہیں وہ ان کو چاہے 2 پھیرے لگیں ہیلی کاپٹر کے وہاں پہنچا دیں، پھر ہم واپس بھی آ جائیں گے ویسٹ مشتاق پہ پاکستانی علاقے کے اندر، وہاں سے 2 پھیرے لگوا کے ساری ٹیم کو اٹھوا بھی دیں، کیونکہ عجیب سا لگتا تھا کہ ہم تو جہاز پہ بیٹھ کے چلے جائیں، تو پورٹرا نے کیڑی مطلب انہوں نے کیا برا کام کیا کہ ان کو ہم یہ سزا دیں۔ خیر وہ نہیں ہوا۔ ریسرچ تو خیر میری شپٹن کے بارے میں تھی، جو 1937 والی جو شخص کام ایکسپیڈیشن تھی اس کے بارے میں کہ اور کیا لکھا ہوا ہے وہ شپٹن نے، اور پھر 19ویں صدی کے جو ایکسپلوررز تھے ان کے بارے میں۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے آ کے ایک آرٹیکل 1991 میں یہ میں نے ریسرچ کی تھی، تو میں نے آ کے ایک آرٹیکل اخبار میں لکھا کہ ہم نے کتنا بڑا علاقہ چین کو دیا ہے، تو ایک آرٹیکل جواب میں چھپا ایک صاحب کی طرف سے، وہ ابھی آپ کو میں نام بھی اس کا بتا دیتا ہوں، مر گیا۔ اس نے کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، ہم نے کوئی علاقہ چین کو نہیں دیا اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ وہ بندہ تھا جی آغا شاہی، بھٹو فارن منسٹر تھا اور یہ فارن سیکرٹری تھا، اور اس نے یہ ان کے واچ کے اوپر یہ علاقہ دیا گیا۔ اور دیدہ دلیری آپ یہ دیکھیے کہ جھوٹ بول رہا ہے کہ جی ہم نے تو کوئی علاقہ نہیں دیا، بلکہ ہم نے تو چین سے بہت سارا علاقہ لے لیا، سراسر جھوٹ، سفید جھوٹ۔ اور اب دلچسپ بات یہ ہے
کہ وہ جو ڈاکیومنٹ ہے، وہ جو بارڈر ایڈجسٹمنٹ والا ڈاکیومنٹ ہے 1963 کا، وہ کئی ویب سائٹس کے اوپر کھلے عام رول رہا ہے، اور میری کتاب جو ہے اس کا دی ایپریکاٹ روڈ ٹو یارکند، اس کے اندر ایک اپینڈکس کے طور پہ میں نے چھاپ بھی دیا کہ اگر کوئی مجھے چیلنج کرے تو بھیا آپ سرکاری ڈاکیومنٹ ہے، آپ ہی دیکھ لو۔ تو یہاں سے خیر ہمارا سفر ختم ہو گیا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس ایکسپیڈیشن کے بیئر بونز ہیں، میں آپ کو صرف کہانی چھوٹی کر کے سنا رہا ہوں۔ اس کتاب اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں اور بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی، اور اب پاکستان میں تو انگریزی پڑھنے کا اب رواج نہیں ٹھہرا، تو جنہوں نے اردو کی پڑھنی ہے وہ شارع خوبانی کے مسافر کے نام سے آپ جا کے خرید لیں، سنگ میل سے آپ کو مل جائے گی، اور سستی سی ہے، آپ کو یہ ساری داستان اس میں مل جائے گی۔ تو جس رستے سے ہم آئے تھے اسی رستے سے ہم واپس پہنچے، اور یہ میں آپ کو ملا دوں سیت کے ساتھ، وہ جو کرغز تھا، جو ہمارا شتربان تھا، اونٹ جو چلاتا تھا، یہ کمال کا بندہ تھا، بولتا کم تھا۔ خیر میرے ساتھ اس نے کیا بات کرنی تھی، کیونکہ مجھے تو کرغز نہیں آتی، لیکن وہ اس نے اخبار کے اتنے پرچیاں سی کاٹی ہوئی تھیں پرانے اخباروں کی، وہ تھدی لے کے آیا تھا ساتھ، اور تمباکو تھا، وہ اخبار کے اندر لپیٹ کے وہ سگریٹ بناتا تھا اور پیتا تھا۔ تو میں نے وہاب سے کہا کہ اسے بتاؤ کہ یار یہ جو انکس ہیں جو کہ چھاپے کے لیے استعمال ہوتی ہیں یہ زہریلی ہوتی ہیں، یہ نہ کرے، کاغذ کوئی اور استعمال کرے۔ بہرحال اس کی مرضی۔ تو یہ داستان تھی شارع خوبانی کی۔ اب کوشش کریں کہ آپ کو میری کتاب مل جائے اور آپ کتاب پڑھ سکیں۔